گفتگو اس پر عقیدہ کسے کہتے ہیں، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، یہ تو کچھ باتیں ہوئیں. بعض چیزیں جو معمولات اہل سنت کہلاتے ہیں ان کی بھی آج تھوڑی سی کچھ وضاحت ہو جائے. اور اس کے بعد کچھ سوالات پچھلے ہمارے اس پروگرام میں بھی عقائد کے حوالے سے بھی آئے تھے، تو سوچا آج بھی ان کو ضرور ساتھ شامل کریں. آپ سوالات ضرور ریکارڈ کروائیں، اور ہماری کوشش ہوتی کہ جو اہم ترین سوالات ہوں، بھلے وہ پچھلے سلسلے میں نہ بھی وہ آن ایئر ہو سکے، وقت نہیں بچا، لیکن ہم ان کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور کوشش کریں گے کہ وہ ترجیحی صورت میں ابتداً ان کے جوابات ہم دیں. تو کچھ معمولات اہل سنت پر آپ بتا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، معمولات اہل سنت بہت سارے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت کے درمیان رائج ہیں. وہ کام عمومی طور پر ہم کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی منانا، 11ویں شریف منانا، جلوس وغیرہ نکالنا. یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ معمولات اہل سنت کہلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا، مزارات پر جانا، یہ سارے ہمارے ایک طریقہ کار ہیں. تو ان کی ایک اہمیت ہے، اور ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے صراحتاً بھی موجود ہے یا استدلال کے ذریعے یہ موجود ہے، اور ان کے جواز میں سرے سے کچھ شک نہیں ہوتا، یعنی یہ جائز چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اب یہاں اس حوالے سے ہم کئی اعتبار سے گفتگو کر سکتے ہیں معاملات اہل سنت پر کہ ان کا عقیدے کے اعتبار سے کیا ان میں اہمیت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو معمولات اہل سنت ہیں ان میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی بنتا ہے، اور وہ عقیدے سے ہی تعلق رکھتی ہیں کہ اس کے انکار کی وجہ سے بہت دفعہ بندہ یہ گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے. بعض امور ان میں وہ ہیں کہ جن کا کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، تو اس کے انکار کی وجہ سے بہت دفعہ اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں لگتا. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا سنیت کے دائرے سے خارج ہو گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایسی چیزوں کا انکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک اسی کی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی معاملہ ساتھ. جیسے مثال کے طور پر قادیانی ہیں. اب قادیانیوں کا جو بنیادی اعتبار سے خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ختم نبوت کے یہ منکر ہیں. یہ سب سے بڑی ان کی گمراہی ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے. لیکن یہ لوگ اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے. یہ ایسی چیزوں کو بنیاد کے اعتبار سے لے آتے ہیں، ایسی چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس عقیدے سے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ دور پرے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں لے آتے ہیں. حالانکہ بنیادی اعتبار سے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دینا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا انکار یہ بندے کو ویسے تو دائرہ سنیت سے خارج نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انکار کرنے والا، اس کا نہ کرنے والا، عام طور پہ اس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی موجود ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں کہ صلاۃ السلام کے اندر کھڑا ہونا ایک مستحب عمل ہے. بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے کھڑا ہوگا تو اس پر اس کے لیے ثواب موجود ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا، بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کھڑا ہوا، تو ہم اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ نعوذ باللہ یہ بد مذہب ہے، یہ دائرہ سنیت سے وہ خارج ہے، دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو گیا. تو ایسا کچھ نہیں. لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ، اس عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے، جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور اس نے عقیدہ اور نظریہ ایسا بنایا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر حکم شرع آ جائے گا. وہ دائرہ سنیت سے خارج ہونے والا قرار پائے گا کہ اس نے اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ یہ بنایا ہے. یعنی عام طور پر ایسا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے ان کے اندر اور خرابیاں اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. ورنہ کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، یا ویسے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پایا سستی کی وجہ سے، یا وہ نہیں کھڑا ہوا لیکن وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے کھڑے ہونے کو، تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع کا نہیں لگے گا. لیکن ایسے افراد کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ بعض اوقات ہر ایک آدمی دوسرے کے بارے میں، چلے ہم یہ پہلو تو اچھا گمان کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی پریشانی میں ہو، کچھ عذر میں ہو،
لیکن اگر اس کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیا ایسی جگہ پہ پیش کرنا چاہیے کہ دوسرا اس کے لیے تشویش میں پڑ جی بالکل، ایسے مقام پہ جیسے